اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما ابدا۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا کرم بالائے کرم کہ اس نے ہمیں علم دین کی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور علم دین وہ ذریعہ ہے کہ جس سے وہ ایمان کی حفاظت فرماتا ہے، اور جس کے پاس علم دین نہ ہو اس کا ایمان کمزور سے کمزور تر ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ زبان سے کفریات بکتا ہے اور اس کو ہوش بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور آگے جا کر کے اس کے دل میں بھی وہی عقائد بیٹھ جاتے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف ہے اور عقائد اہل سنت کے خلاف ہے۔ تو معاذ اللہ رب العالمین، علم سے، علماء سے دوری کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہ اس رب کائنات کا، رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان کہ اس نے ہمیں عظیم الشان علماء سنت عطا فرمائے کہ جن نے ہمارے لیے زبردست علم کی میراث چھوڑی کہ جس کو ہم پڑھ کر کے، سیکھ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ انہی میراثوں میں سے ایک بہت ہی عظیم الشان کتاب بہار شریعت ہے، جس کے مصنف حضرت علامہ مولانا امجد علی خان اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ ایسی کتاب ہمارے لیے چھوڑ گئے کہ علماء بتاتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھنے والا عالم بن جاتا ہے۔ تو حقیقی معنوں میں تو عالم تو نہیں بنے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کو اتنے سارے مسائل اور اتنی ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی عقائد کے بارے میں اور مسائل کے بارے میں کہ وہ ایک عالم کے درجے تک انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ ہم جو سیکھ رہے تھے، نشست ہماری یہ 19ویں نشست ہے ان مسلسل دروس میں سے۔ یہ 19ویں نشست میں ہم آج جنت کا بیان سنیں گے کہ جنت کیا ہے۔ اس سے قبل ہم نے اللہ کی صفات، قرآن پاک، ان کی صفات، قرآن پاک کیا ہے، وہ صفت اللہ کی صفت ہے قرآن، اس کے بارے میں سیکھا، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں سیکھا، نبیوں کے اوصاف سیکھے، قیامت، قبر، برزخ، ان سب کے حالات سیکھے، شفاعت کا منظر سیکھا۔ اب قیامت ختم ہونے کے بعد جس جگہ جن لوگوں کو جانا ہے وہ صرف دو جگہ ہیں، یا تو انسان جنت میں جائے گا یا پھر دوزخ میں جائے گا۔ ایک تیسری جگہ بھی ہے جس کو آراف کہتے ہیں، لیکن آراف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک انتظار کی جگہ ہے، یا پھر آراف میں صرف جنات کو رکھا جائے گا، صرف جنات کو رکھا جائے گا۔ بہرکیف تو سزا ہے یا جزا ہے، تو جن کو جزا ہے ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے، محض اپنی رحمت سے، محض اپنے فضل سے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمائی کہ اے عائشہ، کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو جنت کا مستحق ہو، کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جو جنت میں اللہ کی رحمت سے نہ جائے، کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ کوئی بھی اگر جو جنت میں داخل ہوگا تو صرف اور صرف اللہ رب العزت، اس کریم رحیم رحمان رب کی رحمت کی وجہ سے جائے گا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی نالین کے اوپر ہماری کروڑوں جانے قربان، آپ نے امت کے لیے اتنی آسانیاں فرمائی اپنے سوال کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے، تاکہ لوگوں کے ذہن اور دل کھل جائے۔ تو اس امت کی سب سے بڑی فقیہہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جائے گا سوائے اس کے کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا، تو سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا آپ بھی جنت میں اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائیں گے؟ یعنی آپ کے اعمال کا تو کوئی مثل ہی نہیں، آپ کا کوئی مثل نہیں ہے، آپ کے اعمال کا کوئی مثل نہیں ہے۔
بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہے حضور جنت کے مالک ہے، مالک ہے جنت ہے. لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی جائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے، اپنی زندگی پر غور کرے کہ وہ کرتا کیا ہے. آپ نے شاید فرمایا ہاں عائشہ میں بھی، ہاں عائشہ میں بھی جنت میں تو جاؤں گا لیکن اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی جاؤں گا. تو اندازہ فرمائیے کہ جن کے لیے جنت بنائی گئی اور جن کے صدقے میں تمام کائنات بنائی گئی، وہ بھی یہ ارشاد فرمائے کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گا. تو ہر کسی کو چاہیے کہ اپنے اعمال پہ اگر اچھے اعمال کیے بھی ہیں نا تو ان کے اوپر ذرہ برابر بھی فخر نہ کرے، اور اگر اعمال ہیں اچھے تو ان اعمال کے اوپر تکیہ بھی نہ کرے کہ میں نے تو اچھے اعمال کر لیے. فخر اگر نہیں بھی کرتا تو اپنے اعمال پہ تکیہ بھی نہ کرے کہ میرے پاس تو اچھے اعمال ہیں، میں تو انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا. ایسا نہیں ہے. تمہارے اعمال ہمارے اعمال کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اللہ رب العزت کے جو احسان ہے اس کے مقابلے میں ہمارے اعمال کوئی حیثیت رکھتے ہی نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص جس نے 600 برس یا کچھ اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارے ہوں گے، وہ قیامت کے دن حاضر ہوگا. وہ قیامت کے دن حاضر ہوگا، فرشتے اس کا نام اعمال پیش کریں گے. نام اعمال میں نیکیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، نیکیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک گناہ تک نہیں ہوگا اس میں. کیا ہوگا کہ دن بھر روزہ رکھتا تھا، رات بھر قیام کرتا تھا، کسی سے ملتا جلتا نہیں تھا، کسی غار میں رہتا تھا یا کسی جنگل میں رہتا تھا، کھجوروں پتوں اور پانی پہ گزارا کرتا تھا، اسی پر اللہ کا شکر کرتا تھا. دن میں روزہ کر رکھ کے صبر کرتا تھا، انہی کھجوروں سے افطار کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، رات بھر عبادت کرتا تھا. تو ایسے شخص کے لیے جب وہ پیش ہوگا اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال پہ نظر کرم فرما کر کے ارشاد فرمائے گا فرشتوں سے کہ میرے اس بندے کو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دو، میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دو. تو وہ شخص کو تعجب ہوگا کہ میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی، میں نے تو کوئی غلط کام کیا ہی نہیں، مجھے تو جنت کا مستحق ہونا چاہیے. وہ کہے گا اپنی زبان سے یا رب تیری رحمت کی وجہ سے نہیں، میرے اعمال اتنے اچھے ہیں، میرے اعمال اتنے اچھے ہیں. اب اعمال کی توفیق کس نے دی؟ اس کو اعمال کی توفیق بھی تو اللہ نے دی نا، یہ بھی اس کا احسان ہے. اگر توفیق نہ دیتا تو اعمال کی سوجتی نہیں کہ اچھے اعمال کرنے. بار کا جب وہ کہہ دے گا تو اللہ رب العزت فرمائے گا فرشتوں سے کہ ٹھہر جاؤ، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی نیکیاں بہت ہیں. تو پھر کہیں گے کہ اس کا میزان میں پھر سے تول کرتے ہیں اور ارشاد ہوگا کہ اے میرے بندے جو میں نے تجھ پر لاکھوں کروڑوں نعمتیں کی ہیں، تو پہ احسان کیے ہیں، ان سب کو نہیں ہم تولتے. 2 آنکھیں دی ہیں، اس میں ایک آنکھ دے کر کے جو احسان کیا تجھ پہ اس کو میزان میں ایک طرف رکھتے ہیں اور دوسری طرف تیرے اعمال کو رکھتے ہیں. تو کتنے سینکڑوں برس کی عبادات اور روزے اور رات بھر کا قیام اور تہجد کی نماز اور ذکر وغیرہ وہ سب جو ہے اس ایک آنکھ کی نعمت کا بدلہ نہیں بن سکیں گے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرمایا گا کہ اے بندے تو نے صرف عبادت کی لیکن حقیقت میں تو نے میرے احسانوں کو پہ. تو کوئی شخص اپنے اعمال پہ فخر نہ کرے. اور اس دنیا میں آج کل یہ رواج چل پڑا ہے، کسی کے 2-4 آدمی ہاتھ چومنے والے ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو جنتیوں کا سردار سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور دوسروں کو جہنمی سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وہ اس طرح ایکٹنگ کرتا ہے، ایسا اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ وہ جنت کا وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جیب میں لے کے گھوم رہا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی جیب سے نکال کے جنت کی سرٹیفکیٹ دیتا ہے. ارے بے وقوف، تیرا خود کا ٹھکانہ نہیں ہے، تو دوسروں کو کیا جنت کی بشارتیں سنا رہا ہے؟ پہلے تو اپنے اعمال کو بھی دیکھ، اگر برے ہیں تو توبہ کر اور اچھے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر کے اس نے تجھے توفیق عطا فرمائی. پھر بھی لرزتا رہے کہ پتہ نہیں
خلوص کے ساتھ کیے ہیں یا نہیں کیے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے بھی ہیں یا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس پر مجھے ایک شیخ سیدنا مولانا حبیب الرحمان صاحب حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول مجھے یاد آیا. مسجد شریف میں آپ ایک جگہ خطبہ فرما رہے تھے. آپ کو لوگوں نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے وقت کے کتب ہیں. کون؟ حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ اپنے وقت کے کتب ہیں، مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور آپ اپنے زمانے کے ابراہیم ادہم ہیں، اڑیسہ کے نوابوں کے نواب، 36 گاؤں کے مالک. اتنی زمین تھی کہ 36 گاؤں اس زمین کے اندر شامل ہو جاتے. اتنی زمین. آج کل کسی کے پاس 36 مکان ہو، اپارٹمنٹ ہو، فلیٹ ہو تو دیوانہ ہو جاتا ہے کہ اتنی دولت ہے، کیا کروں گا. فخر سے اس کا جو ہے نا پیر زمین پہ نہیں رہتے. وہ اتنی بڑی زمین کے مالک کے 36 گاؤں زمین کے اندر آتے تھے. اللہ رب العزت نے ان کو ایسا دل عطا فرمایا، بالکل بھی سمجھ لیجئے کہ 14ویں صدی کے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ نے تمام کی تمام دولت جو ہے یتیموں میں بانٹ دی. یتیموں میں بانٹ دی، اللہ کی راہ میں دے دیا، علم دین حاصل کیا. اور جو نوابوں کے نواب تھے، اڑیسہ کے نوابوں کے بھی نواب، ان کے پاس وضو کرنے کے بعد منہ پوچھنے کے لیے رومال نہیں ہوتا تھا. ایسے زبردست تاریخ دنیا اور خدمت دین اور اسلام کے لیے اتنی جذبہ رکھنے والے کہ لوگوں نے خود کہا کہ یہ اپنے وقت کے کتب ہیں. وہ ارشاد فرماتے ہیں ایک بار مسجد میں کھڑے رہ کر کے کہ حبیب الرحمان، ان کا اصلی نام حبیب الرحمان ہے. کہتے ہیں حبیب الرحمان کو اپنے کسی عمل پہ نہ فخر ہے نہ کسی عمل پہ بھروسہ ہے. حبیب الرحمان کو نہ اپنے کسی عمل پہ فخر ہے اور نہ ہی کسی بھی عمل پہ بھروسہ ہے کہ اس کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں گا. مجھے صرف ایک چیز پر بھروسہ ہے، وہ یہ کہ میں اپنے رب کو رحمان سمجھتا ہوں. اس کی رحمت پہ مجھے بھروسہ ہے کہ وہ مجھے اپنی رحمت سے بخش دے گا اور اپنے کرم سے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا. تو جنت میں جانے کا شوق تو سب کو ہے، لیکن اعمال اچھے کریں، برائی سے بچیں. یہ تو بیسک رول ہے نا، یہ بنیادی اصول ہے کہ برائی سے بچیں اور اچھے اعمال کریں. پھر اللہ سے امید رکھیں کہ وہ رحمان و رحیم جو ہے وہ مومنوں پہ رحم فرما کر کے جنت میں داخل فرمائے گا. اور ضمن بات عرض کر دوں کہ وہ جنت میں صرف مومنین کو داخل فرمائے گا، کوئی غیر مومن جنت میں نہیں جائے گا. مومن کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی بعثت سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، ان کی امتیں ایمان کی حالت میں اگر گئی تو وہ مومن ہے. تفصیل میں نہیں جاتا، بس شارٹ میں بتا دیتا ہوں. اور حضور صلی اللہ عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد جو کوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول، سچا نبی مانے اور معاذ اللہ کوئی کلمہ کفر پکتے ہوئے نہ مرا ہو، کفر کی حالت میں نہ مرا ہو، ایمان کی حالت میں مرا ہو، وہ مومن ہے. باقی اور کوئی مومن نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آج کے زمانے میں جو ایمان لائے ہیں صرف وہ مومن ہیں، ان کے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں جنت بنی اور انہی کے ماننے والے اور انہی کے پیروی کرنے والے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے. تو جنت کا بیان یہاں پر علامہ صاحب شروع فرماتے ہیں کہ جنت ایک مکان ہے، یعنی ایک جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے. اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا. یعنی بے دیکھے، یعنی ایسی جگہ ہے وہ کہ جس کا ہم صرف اور صرف احادیث مبارکہ سے، قرآن پاک کی آیات سے ذہن میں ایک تصور باندھ سکتے ہیں کہ وہ ایسی جگہ ہے، وہ ایسی جگہ ہے. لیکن اس میں وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں
کہ اچھے سے اچھا انجینئر، اچھے سے اچھا مصور، اچھے سے اچھا مفکر، اچھے سے اچھا تصور کرنے والا، تخیل میں ڈوبنے والا شاعر بھی جو ہے اس کی ادنا سے ادنا نعمت کا تصور نہیں کر سکتا۔ تو ایسی نعمتیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے کہ جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور جو کسی کان نے نہ سنا اور جو کسی کے دل میں خطرہ تک نہ گزرا، خطرہ تک نہ گزرا، تصور میں نہیں آیا آج تک۔ تو یہ کب تک چلے گا؟ قیامت تک چلے گا۔ تو قیامت تک تو اس دنیا میں پتہ نہیں کیسی کیسی نعمتیں، کیسی کیسی پروڈکٹس، کیسی کیسی جو ہے نئی نئی ایجادات سامنے آئیں گی۔ وہ سب ایجادات جو ہے جنت کی چھوٹی سی چھوٹی نعمت کے آگے ہیچ ہے، کیونکہ وہ بھی اب دیکھے گا انسان تو پھر بات یہ ہوگی کہ اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جنت میں وہ نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پہ تصور گزرا۔ تو قیامت تک بھی اچھی سے اچھی بہترین سے بہترین محل بن جائے، بہترین سے بہترین گاڑی بن جائے، بہترین سے بہترین نعمتیں آپ کے سامنے آ جائیں، وہ نعمتیں جو ہے جنت میں اس سے بھی کہیں اعلیٰ اور ارفع ہوں گی۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے، وہاں کی کوئی عورت سے مراد جنتی عورت یا حور، جنتی عورت سے مراد جو جنت میں جائے گی یہاں سے دنیا سے ہو کر کے، جب دنیا سے جنت میں جائے گی تو پھر اس کی حیت، اس کا جسم، اس کا حسن، اس کی رنگت، اس کا سب کچھ ڈول ڈال جو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، وہ سب کچھ چینج ہو جائے گا۔ دنیاوی اعتبار سے وہ عورت بالکل الگ ہوتی ہے، اور وہی عورت جب جنت میں چلی جائے تو یا وہ اس عورت کا ذکر ہے یا حور کا ذکر ہے۔ تو وہاں کی کوئی بھی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے، اتنا نور اس کے چہرے میں ہوگا، اور خوشبو سے پوری دنیا بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے، چاند اور سورج کی روشنی اس کے چہرے کے آگے ماند پڑ جائے، اور اس کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی اس جنتی عورت کو ایک جو دوپٹہ ملے گا، ایسے کتنے سینکڑوں دوپٹے اس کے پاس ہوں گے، پتہ نہیں کتنے ہزار ہوں گے، ایک ایک وقت میں درجنوں دوپٹے وہ پہنی ہوگی، تو ایک دوپٹہ ایک عورت کا وہ تمام دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ آگے آتا ہے، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے، یعنی جنت میں سے اگر وہ اپنا ہاتھ دکھا دے کسی کو، یعنی جنت اس کا ہاتھ نظر آ جائے، زمین و آسمان کے درمیان سے اس کا ہاتھ ہتھیلی نظر آ جائے تو اس کی ہتھیلی کے حسن بیان فرماتے ہیں۔ تو اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنہ میں پڑ جائیں، خلائق فتنے میں پڑ جائیں، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ یہ حور کے ایک دوپٹے سامنے آفتاب کی روشنی کم پڑ جائے۔ اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز، ناخن کتنا سا ہوتا ہے انسان کے ہاتھ میں، ایک ایک ہاتھ میں 5 ناخن، ناخن بھر کی جتنی چیز، جنت کی کوئی ناخن بھر کی چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائے۔ اللہ فرمائے کہ اندازہ فرمائیے کہ جنت کی ایک ایک نعمت کتنی عظیم ہوگی، اور ایک ایک نعمت کا حسن اور اس کی کیا اس کی اعلیٰ درجہ ہوگا اس کا۔ اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو، جنت میں کنگن مرد بھی پہنیں گے عورتیں بھی پہنیں گے، اگر کسی جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ اور جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ کوڑا سمجھتے ہیں؟ جیسے کہ گھڑ سوار ہو یا اونٹ سوار ہو، جب وہ اونٹ کو رسی سے باندھ دیتا ہے باہر، اور جب اندر کھانا کھانے کے سرائے میں یا مزے میں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں جو چابک ہوتی ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ چابک کو ایک جگہ پھینک دیتا ہے، ایسی جگہ پھینکتا ہے جہاں پہ کوئی قدر نہیں کرتا، جہاں پہ چپل پڑے ہوتے ہیں یا جس جگہ کی قدر قیمت نہیں ہوتی کہ اندر آرام کرنا ہے، یا کوڑا یہاں پھینک دیا۔ تو چابک کہاں پھینکتا ہے انسان؟
کہاں پھینکتا ہے؟ سرائے کے باہر یا مسجد کے باہر ہی پھینک دیتے ہیں، یہاں رکھا رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جگہ کوئی قیمتی جگہ نہیں ہے، اور کوڑا رکھنے کی بھی کوئی جگہ، چابو رکھنے کی جگہ کوئی قیمتی جگہ نہیں ہوتی۔ تو اتنی سی جگہ جنت کی جو ہے تمام دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ہوتا ہے جنت کتنی وسیع ہے، جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ و رسول ہی جانے، اللہ اس کے رسول ہی جانے کہ کتنی بڑی ہے، کتنی وسیع ہے۔ صرف سمجھانے کے لیے اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں، اور جتنی میں باتیں عرض کر رہا ہوں اس میں حدیث کے حوالے یہاں لکھے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ وقت کی قلت ہے، کہیں اور بھی جانا ہے، تو حوالے پہ پورے بیان نہیں کروں گا، انشاءاللہ جہاں پہ تفصیل ضرورت ہوگی تو بیان ہوگا۔ تو جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانے۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں۔ کتنے درجے؟ 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں میں وہ مسافت کہتے ہیں ڈسٹنس کو، کہ جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پہلا آسمان نظر نہیں آتا، کیا سمجھے آپ؟ ابھی یونیورس ہے نا، اس یونیورس کو اگر مانا جائے کہ یہ پہلے آسمان پہ ختم ہوتی ہے، تو جو فردسٹ سٹار ہے، جو سب سے دور ستارہ ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے 13.8 بلین لائٹ ایئرز لگیں گے۔ اگر سپیڈ لگائی جائے، روشنی کی سپیڈ سے جایا جائے، تب بھی 13 خرب سال سے بھی زیادہ سال گزر جائیں گے پہلے آسمان تک جانے کے لیے۔ یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ براق پہ بیٹھ کر کے ایک آن میں گئے اور واپس بھی آئے، ایک آن میں گئے بھی 7واں آسمان تک، اوپر تک، اور واپس تشریف بھی لے آئے۔ لیکن اگر سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمیں تو پہلے آسمان کے دروازے تک نظر نہیں آ رہا، اور اگر یہی مان لیا جائے کہ جہاں یونیورس آج کی تاریخ میں ختم ہو رہی ہے، تو سب سے دور تک اب تک سائنسدانوں نے جو اندازہ لگایا ہے وہ 13 ارب سال لگیں گے صرف روشنی کو وہاں پہنچنے میں۔ اتنی بڑی یہ کائنات ہے، تو اگر پہلا آسمان اتنا دور ہے، تو اگر اسی کو مسافر سمجھ لیا جائے تو آپ اندازہ کرو کہ پہلی جنت سے لے کر کے دوسری جنت میں، مطلب پہلے درجے سے دوسرے جنت میں اتنا فاصلہ ہے۔ ہر جنت کتنی بڑی ہوگی، ہر جنت، ہر درجہ اور کتنا وسیع ہوگا، ہر جنت کتنی بڑی ہوگی۔ اور رہا یہ کہ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے، اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں۔ البتہ ایک حدیث یعنی ترمذی شریف میں ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہوں تو سب کے لیے وسیع ہے۔ تمام عالم کو، اب یہ عالم سے یہاں پہ کیا مراد ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہاں مراد عالم سے صرف یہ نہیں کہ انسانیت کے لوگ جتنے بھی ہیں، انسانیت کے سارے لوگ تو اسی زمین پہ بیٹھے انسانیت کے سارے لوگ تو اسی زمین پر ہیں، ٹھیک ہے نا، قیامت بھی اسی زمین پہ کافی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر مراد یہ کہ تمام عالم میں اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے وہ تمام کی تمام کو ایک ہی درجے میں شامل کر دے، تب بھی ہر کسی کے لیے کافی ہوگی، ہر کسی کے لیے وہ کافی ہوگی۔ درشی پڑھ اللہم صلی اللہ وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ام العلم والحلم والکمال علی اصحابہ بارک وسلم دائما خدا۔ آگے ایک حدیث ارشاد فرماتے ہیں، یہ یہاں پر ایک درخت کا ذکر ہے، لیکن ایسا درخت صرف ایک نہیں ہوگا، ایسے انشاءاللہ بہت سارے درخت ہوں گے، لیکن ایک مثال کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کی نعمتیں اتنی عظیم ہوں گی کہ ایک درخت کتنا بڑا ہوگا، اسی کی مثال سے سمجھ لیجئے کہ نعمت کتنی بڑی بڑی اور کتنی عظیم ہوگی۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک اگر تیز گھوڑا سوار چلتا رہے تو ختم نہ ہو۔ 100 برس گھوڑا اس کے نیچے دوڑتا رہو تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی۔ یعنی ایک گھوڑا اگر 70 برس تک بھاگتا رہے تیزی سے، پتہ نہیں کتنے ہزاروں کلومیٹر پار کر جائے گا، تو وہ ہزاروں کلومیٹر بھی کم ہے اس ایک دروازے کی لمبائی چوڑائی کے لیے۔ پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی، اللہ اللہ، یہ میرے آقا کریم کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ اللہ رب العزت جب جنت میں لوگوں کو داخل فرمائے گا نا، جوک کر جوک، کروڑوں کی تعداد میں، تو ارشاد فرماتے ہیں اتنے بڑے بڑے دروازے ہوں گے کہ گھوڑا ایک دوسرے سے، ایک کونے سے دوسرے سے دوڑنے کی کوشش کرے تو 70 برس میں وہ راہ پوری نہ کر سکے، اس کے باوجود
پھر بھی جانے والوں کی اتنی بھیڑ ہوگی کہ کاندھوں سے کاندھوں یعنی مونڈے سے مونڈے ٹکرا رہے ہوں، اللہ اللہ سبحان بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا، اللہ چرچرانے لگے گا۔ سبحان اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں۔ کس میں؟ جنت میں۔ جنت میں الگ الگ قسم کے جواہر کے محل بنے ہوئے۔ اب یہاں پر ایک محل کمانے کے لیے آدمی پتہ نہیں کیا حلال کیا حرام ہر چیز کر بیٹھتا ہے، استغفر وہ بھی سڑا ہوا محل مٹی کا بنا ہوا، وہ پتہ نہیں بینک سے لون لیتا ہے اس کے لیے، پتہ نہیں لوگوں کے کتنے پیسے چھینتا ہے، کسی کے ساتھ کیا غبن کرتا ہے، کسی کے ساتھ کیا ظلم کرتا ہے، کسی کی مزدوری نہیں دیتا، کسی کے پیسے نکلتے وہ نہیں دیتا۔ ایک سڑا ہوا محل بنانے کے لیے، بلکہ آج کل تو محل بھی بہت مہنگا ہو گیا، ایک چھوٹا سا فلیٹ بنانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ وہ فلیٹ جو ہے وہ اس کے مرنے کے بعد اس کا بھی نہیں رہتا، اس کا بھی نہیں رہتا۔ اس دنیا فانی کے لیے پتہ نہیں کتنی محنت کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، اور آخر کا ملتا کیا ہے اس کو؟ زیرو۔ سب کچھ چھوڑ کر کے قبر میں چلا جاتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر کے قبر میں چلا جاتا ہے۔ اس دن ہم ایک بات کر رہے تھے کہ بھائی دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی اگر ہونا، جیسے بل گیٹس وغیرہ ہے، اربوں خربوں ڈالر اس کے پاس ہے، مرے گا تو بے وقوف $1 بھی ساتھ نہیں لے جائے گا، $1 بھی ساتھ نہیں لے کے جائے گا۔ تو کیا کام کی ہے یہ دولت، جس کی وجہ سے پوری زندگی جو ہے اپنی برباد کر دیتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، ظلم پہ ظلم کرتے ہیں، دنیا میں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جنت کے محل تعمیر کرنے کی ہمیں ہدایت مل جائے۔ تو آگے ارشاد فرماتے ہیں اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں۔ تو یہاں پر تو بڑے سے بڑا بادشاہ جو ہے نا جواہر کا محل نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے، اپنے دروازوں پہ اپنے دیواروں میں جواہر ٹھوس سکتا ہے، لگا سکتا ہے، ہاں بہت سارے لگا لے گا تو اربوں روپے کے ہو جائیں گے، لیکن دیوار کیا سونے کی بنا سکتا ہے؟ کیا محل پورا جو ہے موتی کا محل اسی کو تراش کر کے اندر گھر بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ تو سنیے آگے جنت میں کیا ہے۔ تو اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے، یعنی ہیرے کے محل، موتی کے محل، جواہر کے محل، اور ایسے صاف و شفاف کے اندر سے باہر نظر۔ آپ اندازہ کیجیے گا اگر دیوار اگر ہیرے کی بنی ہو تو کیسا ہوگا وہ محل۔ جنت کی دیواریں مطلب جنت کی اپنی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے اور مشک کے گارے سے بنی ہوئی ہے، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے اور ایک یاقوت سرخ کی، اور ایک زبرجد سبز کی جو گرین ایمرلڈ جس کو کہتے ہیں اس کی، اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے، موتی کی کنکریاں ہیں، عنبر کی مٹی۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہے۔ 60 میل کا ایک موتی وہ خیمہ بنا کر کے آپ کے لیے بنایا جائے گا، بنایا ہوا ہے۔ پہلے ہم نے سیکھ چکے ہیں کہ جنت اور دوزخ یہ بنی ہوئی ہے، یہ بنی ہوئی ہے، یہ کوئی خیال میں نہیں ہے، یہ بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ والے دیکھ کر آ چکے ہیں، سرکار اس کی سیر فرما چکے ہیں، اور اللہ والے میں اس لیے عرض کیا کہ اللہ والے دیکھ چکے ہیں اور دکھایا جا چکا ہے ان کو، کہ قرآن اس پہ شاہد ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ ان کے لیے بشارت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ان کو دنیا میں بتا دیا جاتا ہے کہ جنت میں تمہارا یہ ٹھکانہ ہے، یہ جگہ ہے۔ تو جنت اور اس کی بلندی 60 میل کی ہے، کس کی؟ ایک ایک خیمے کی جو موتی کا بنا ہوگا۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، اور چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ایک ایک کے مکان میں جاری ہے، یعنی ہر ایک کے مکان میں اس کی نہر گزرتی ہوگی۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہے۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے۔
اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بیہودہ باتیں بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب، شراب دراصل عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پینے کی چیز، پینے کی چیز۔ لیکن اتفاق کی بات ہے کہ فارسی میں اگر اس کو دو ٹکڑے کر کے پڑھا جائے تو شر اور آب بن جاتا ہے، مطلب برا پانی جو یہاں پر لوگ پیتے ہیں، دارو اور شراب جس کو بول کر کے پیتے ہیں، تو وہ الگ چیز ہے۔ یہ شراب سے مراد مشروب ہے، پینے کی چیز، لیکن اس میں ایک خمار ہوگا، اس میں ایک خمار ہوگا، اس خمار سے لذت اور جو ہے روحانیت بڑھے گی، نشہ ایسا نہیں آئے گا کہ آدمی بیوقوفی کے کام کرنا شروع کر دے۔ تو وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ قرآن پاک گواہ ہے اس بات پہ کہ ما تشتہی انفسکم، ہر چیز جو تم نے اپنے دل میں سوچی ہے، جو کچھ بھی چاہو گے تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا اس کے پاس وہ پرندہ آ جائے گا۔ یعنی اڑتا ہوا پرندہ دیکھے گا، خوبصورت پرندہ اڑ رہا ہے، اس کا دل چاہے گا کہ اس پرندے کو ٹیسٹ کرنا ہے مجھے، تو اسی وقت جو ہے وہ پرندہ اس کے سامنے ٹیبل پر پلیٹ پر آ کر کے جو بھنے ہوئے گوشت کے صورت میں آ جائے کہ اب اس کو کھا لو۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے سے خود ہاتھ میں آ جائے گا، ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب اور شہد ہوگا۔ یعنی جس چیز کی وہ خواہش کرے گا کہ پانی پینا ہے یا شراب پینا ہے یا شہد پینا ہے یا دودھ پینا ہے، تو جیسے ہی خواہش کرے گا تو اتنی ہی مقدار کے حساب سے اس کے سامنے کاسا اتنی ہی مقدار کا سامنے آ جائے گا تو اتنا پی لے گا، کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ نہ کم نہ زیادہ ہوگا، ٹھیک اتنا جتنا اس کو خواہش ہے اس کے حساب سے آئے گا۔ بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے وہ وہاں چلے جائیں گے، یعنی کاسے جو ہے، گلاس جو ہے، وہ واپس اسی جگہ چلے جائیں گے۔ جنت میں یعنی وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، ریٹ، کان کا میل، بدن کا میل اصلاً نہ ہوں گے، یعنی یہ سرے سے ہوں گے ہی نہیں، ہوں گے ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ چلو وہاں پہ کوئی صفائی وغیرہ کرے گا، یہ ہوگا ہی نہیں، نہ ناک سے نیٹ نکلے گی، نہ تھوک نکلے گی، نہ کان میں میل آئے گا، جسم کا میل، کچھ نہیں ہوگا، اصلاً نہ ہوں گے۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، جو کچھ کھایا تو وہ کھانا جب ہضم ہوگا تو اس کے منہ سے ایک ڈکار نکلے گی جس سے خوشبو باہر آئے گی کہ وہ کھانا اس نے ہضم کر لیا، اس کو توانائی حاصل ہوتی رہے گی، لیکن ایک ڈکار آئے گی کہ وہ سب کھانا اس نے ہضم کر لیا۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ جب جنتی کے پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی تو سرکار کے پسینے کی خوشبو کیا ہوگی؟ اتنے جنت میں مشک و عنبر میں ہے پھول میں تمہاری بو یا نبی، پھول میں ہے تمہاری بو یا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے اور جماع کی طاقت دی جائے گی، یعنی جو بھی انسان دنیا سے جائے گا وہ 100 آدمیوں کی طاقت لے کر کے جنت میں جائے گا۔ یعنی جو قوی آدمی ہوتا ہے نا، یہاں پہ بالکل 1.5 فصلی کا آدمی نہیں، یہاں پر جس کو ایک دم قوی آدمی سمجھتے ہیں، ایک دم سٹرونگ آدمی، ویسا سٹرونگ سے سٹرونگ آدمی جو ہوگا نا، اس جیسے سٹرونگ آدمی کو 100 گنا زیادہ آپ ملٹیپلائی کر دو، ویسی طاقت والا انسان ہوگا جنت میں، اور ہر جنتی 60 ہاتھ لمبا ہوگا، جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی جس حیت پر، اس سائز کا وہ انسان ہوگا۔ تو آپ اندازہ کرو کہ اس کی قوت کتنی ہوگی، اس کی طاقت کتنی ہوگی۔ تو ہر شخص کو یہاں کے سب سے سٹرونگ آدمی جو ہوتا ہے اس کے جیسے 100 آدمیوں کی جتنی طاقت دی جائے گی، کس کی؟ کھانے کی، پینے کی اور عورت کے ساتھ صحبت کرنے کی، جماع کرنے کی، اور ہر وقت زبان سے تسبیح تکبیر بقصد اور بلا قصد مثل سانس کی جاری ہوگی۔ اللہ اللہ کیا کہنے اللہ اللہ، مثل سانس کی، جس طرح انسان سانس لیتا ہے کہ اس کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی،
کوئی اس کے بارے میں سوچنا نہیں پڑتا کہ اب سانس باہر نکالوں، اب سانس اندر لوں، کوئی سوچنا نہیں پڑتا نا. اس طرح جنتیوں کے لیے یہ ایک مثل، ایک اس کے لیے ایک عادت بنی ہوگی کہ سانس لینا اور نکالنا جس طرح یہاں پر ایک عادت بنی ہوئی ہے، وہاں پر جنت میں اللہ کی تسبیح اور تحریر اور تکبیر جاری اور ساری رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے رہیں گے. کتنے؟ یہاں کا آج کا ایک بادشاہ بتا دو جس کے سرانے 10 بھی کھڑے رہتے، 10 بھی نہیں کھڑے ہوتے کہ بھائی 2 کافی ہے، 10 کون کھڑے رہے گا؟ 10,000 خادم کھڑے رہیں گے. اب یہ نہیں سوچے کہ خادم کیوں کھڑا رہے گا، یہ آدمی تھک جائے گا، یا آدمی کو جو ہے نا کوئی پرابلم ہوگی، یا کوئی آگے اس کو مار ڈالے گا. وہاں نہ موت ہے، نہ کوئی پرابلم ہے، نہ کوئی تھکن ہے، نہ کوئی سر دبانے کی ضرورت ہے. یہ 10,000 خادم اللہ رب العزت اس کے اعزاز کے واسطے رکھے گا. یہ اس کے اعزاز کے واسطے رکھے گا. اس کو ایک ایک جنتی کے واسطے. اور یہ ادنا جنتی کی بات ہوگی. 10,000 خدام اس کے سرانے کے پاس ہمیشہ کھڑے رہیں گے. یہ تو عزت ہے اس کی جو سرکار کا ادنا سے ادنا غلام، سرکار کا ادنا سے ادنا غلام ہے. اس کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ تعظیم اس کو دے گا، وہ اکرام سے نوازے گا، ان نعمتوں سے اس کو سرفراز فرمائے گا. نوکر چاکر حور اس کی غلامی کریں گے. تو یہ وجیہ فی الدنیا والآخرہ ہوگا. کون؟ جنتی. چاہے دنیا میں نہ ہوا ہو، آخرت میں جنت میں اتنا وجاہت والا ہوگا. یہ وہ ہوگا جو آخری جنتی ہوگا. اس کے پاس بھی 10,000 خادم سرانے کھڑے ہوں گے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنے رب کے یہاں کیا حیثیت ہے، اپنے رب کے یہاں ان کا کیا مقام ہے، اپنے رب کے یہاں ان کی کیا عزت ہے، کیا توقیر ہے، کیا تعظیم ہے، یہ ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی ملے گا ہر جنتی کو، وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا صدقہ ہے. یہ ان کی غلامی کا صدقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سچی غلامی نصیب فرمائے. تو آگے ارشاد ہوتا ہے کہ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے. خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوں گی. جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی. ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے. اللہ اللہ، ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے. ہر مزہ دوسرے مزے سے ممتاز ہوگا. وہ معن محسوس ہوں گے، یعنی ایک ساتھ سارے محسوس ہوں گے. ایک کا احساس دوسرے سے مانے نہ ہوگا، یعنی ایک لذت جو ہے دوسرے لذت کو ختم نہیں کرے گی. آگے ارشاد ہوتا ہے اور جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی. یہاں پر ایک بات تھوڑی سی کر دوں کہ لباس پرانے نہ ہوں گے، اس سے مراد کیا ہے؟ ایک تو وہاں پہ میل کچیل دھول گارا مٹی دھوپ وغیرہ کا پرابلم تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ان کی جو پسینہ جسم سے نکلے گا وہ بھی مشک اور عنبر کی خوشبو سے بھرا ہوگا. تو ان کے کپڑے نہ میلے ہوں گے، نہ کبھی بدبودار ہوں گے، نہ کبھی پرانے ہوں گے. اللہ آگے ارشاد ہوتا ہے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی. تو جنت میں جو ایک مرتبہ داخل ہوگا تو مختلف روایات ہیں کہ مرد کی عمر کیا ہوگی اور عورت کی عمر کیا ہوگی. تو مرد کے بارے میں آیا کہ مختلف روایات میں ہے. کسی جگہ آیا کہ 20 سال کی عمر ہوگی 20، کسی جگہ آیا کہ 33 سال کی عمر ہوگی 33، اور کسی جگہ آیا کہ 30 سال کی عمر ہوگی 30 سال کی عمر ہوگی. اور ایک جگہ آیا عورتوں کے بارے میں کہ عورتیں جو ہوں گی ان کی عمر ہمیشہ 16 سال رہے گی.
سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی عمر ہمیشہ 16 سال رہے گی. ایک بوڑھی عورت سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی، اور جس طرح صحابہ کو فکر ہوتی تھی اپنی آخرت کی، ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ کل کی روزی کہاں سے آئے گی، اور اگلی تنخواہ ملے گی نہیں ملے گی، نہیں ملے گی تو پھر پاکستان انڈیا چلے جائیں گے تو کیا ہوگا. سرکار کے صحابہ کو آخرت کی فکر ہوتی تھی. اللہ اللہ. تو ایک بوڑھی عورت حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، آپ مجھے بتائیں میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں، میرا ٹھکانہ کیا ہے، میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا مزاح کرنے کا ایک بڑا پیارا انداز ہوتا تھا کہ کسی کا مذاق نہ اڑا جائے، کسی کی مطلب تحقیر نہ کی جائے، بلکہ بات سچی بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو اور اس میں جھوٹ شامل نہ ہو، لیکن لطف آ جائے بات سن کر کے. تو جب اس بوڑھی عورت نے، ظاہر وہ بڑی عمر کی تھی، بہت بڑی عمر کی تھی، جب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ سن کر کے حیران ہو گئی اور رونا شروع کر دیا. حضور نے ارشاد فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بھی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. اس نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا اور جو ہے واویلا کرنا شروع کر دیا، یا خدا را یہ کیا ہو گیا، میں جہنمی ہو گئی. یہ وہ بات کرنا کہ حضور نے ارشاد فرما دیا. تو پھر اس کو بہلایا گیا کہ تجھے کب کہا ہے کہ تو جنت میں نہیں جائے گی، تجھے تو نہیں کہا کہ تو جنت میں نہیں جائے گی یا تو جہنم میں جائے گی، ایسا تو نہیں کہا ہے. پھر کو سمجھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے بوڑھی عورت، ہر عورت چاہے جوانی میں مر جائے، بچپن میں مر جائے یا بڑھاپے میں مر جائے، ہر عورت جو جنت میں جائے گی 16 سال کی خوبصورت عورت بن کے جائے گی. سبحان اللہ. 16 سال کی لڑکی بن کر کے جنت میں جائے گی، اور جنت میں وہ ہمیشہ اسی عمر کی رہے گی. جنت میں وہ ہمیشہ اسی عمر کی رہے گی. سبحان اللہ. تو 16 سال کی عمر ہوگی کس کی؟ عورت کی. اور مرد کی الگ الگ روایتیں میں نے آپ سے عرض کی 20، 30 یا 33 کی، لیکن جس عمر کے بھی وہ ہوں گے اس عمر سے ان کی عمر آگے نہیں بڑھے گی، اتنے ہی وہ رہیں گے. آگے ارشاد ہوتا ہے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند. یہ اس میں آدمی کنفیوز نہ ہو کہ بھائی پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر ناخن دکھا دیں تو سورج اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب ماند پڑ جائے، حور کا دوپٹہ دکھا دیں تو سورج کی روشنی جو ہے چراغ جیسی نظر آئے. یہ تو جنت میں جانے سے پہلے والوں کا حال ہے. ٹھیک ہے. پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند. تو یہ جنت میں جانے سے پہلے کا حال بتا رہے ہیں. کون؟ علامہ صاحب. جنت میں جانے سے پہلے کا حال بتا. جب جنت میں چلا جائے گا تو پھر اس کے حسن اور اس کے جمال کا عالم کچھ اور ہی ہوگا. آگے ارشاد ہوتا ہے اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ، جنتی سب ایک دل کے ہوں گے. اللہ اللہ. جنتی سارے کے سارے ایک دل کے ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف اور بغض نہیں ہوگا. ان میں ہر ایک کو حوریں میں کم سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی. یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 حوریں یا 2 بیویاں اس کو ایسی ملیں گی ہر جنتی کو کہ اتنی خوبصورت ہوں گی کہ اگر پانی پیے تو پانی جو ہے گلے سے اترتا ہوا نظر آئے گا. اور اگر پنڈلی نظر آ جائے شن جس کو کہتے ہیں، یہ نظر آ جائے، ہڈی یہاں کی نظر آ جائے پیر کی، تو پیر کے اندر جہاں خون بنتا ہے جس کو گودا کہتے ہیں، جس کو ہم بون میرو کہتے ہیں انگلش میں، اتنی خوبصورت ہوگی کہ اس کی جلد کے اندر سے ہڈی کے اندر اس کی بون میرو، اس کا گودا نظر آئے گا. اتنی خوبصورت ہوگی، اتنی وہ خوبصورت ہوگی. ایسی کم از کم 2 ہر جنتی کو ملے گی. ویسے حوروں کی تعداد احادیث مبارکہ میں ہے کسی کو 70، کسی کو 72، لیکن کم از کم 2 ایسی ہوں گی جو نہایت ہی خوبصورت ہوگی. اور کچھ ان میں سے ایسی بھی ہوں گی جو دنیا میں اس کی بیوی ہوگی اس کو ایسا بنا دیا جائے گا. سبحان اللہ. 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی، پھر بھی ان کے لباسوں
اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز، وہ جو میں نے عرض کیا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے. یعنی بوتل ہوتی نا، بوتل کے اندر اگر پانی رکھا جائے لال رنگ کا تو بوتل کے باہر سے لال رنگ نظر آتا ہے، اسی طرح اس کی ہڈی کے اندر کا مغز تک نظر آئے گا، اتنی وہ خوبصورت ہوگی. اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈور ڈال دیا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا. یاقوت دیکھا ہے، یاقوت مطلب روبی. روبی ایک بہت ہی مہنگا پتھر ہے، ہیرے سے بھی کہیں زیادہ گنا مہنگا ہوتا ہے روبی، اس کو یاقوت کہتے ہیں انگریزی میں. اگر یاقوت کے اندر آپ سوراخ کر دیں، اس میں ایک ڈور ڈال دیں، کالے رنگ کی ڈور ڈال دیں، تو یاقوت کے اندر سے بھی وہ ڈور نظر آئے گی. تو اسی کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یاقوت کی طرح ہیں یہ عورتیں. تو وہ یاقوت کے پیر جو ہوں گے نا، وہ عورت کے پیر، اس میں وہ نظر آئے گا، اس کو صاف شفاف. آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا. یعنی جب اپنی زوجہ کے پاس جائے گا، اپنی بیوی کے پاس جائے گا، ایسی حور کے پاس جائے گا، تو اس کا چہرہ اتنا چمکدار ہوگا، اتنا صاف و شفاف ہوگا کہ اس کے چہرے میں اس کو اپنا چہرہ نظر آئے گا. اور اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے. جو اسے زیور پہنے ہوں گے اس میں ایک ایک موتی جو ہے اتنا زبردست بڑا ہوگا کہ اس کی روشنی سے مشرق و مغرب سارے روشن ہو جائیں. اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینے کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا. یعنی اگر اپنی زوجہ کے کاندھے پر، پیچھے دونوں کاندھوں کے بیچ میں ہاتھ رکھے گا تو سینے کے سامنے سے بھی اس کا پیچھے جو ہاتھ رکھا ہے وہ نظر آئے گا، اتنی وہ خوبصورت ہوگی. اور ایک روایت آگے ارشاد ہوتا ہے، اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے، اتنا خوبصورت کپڑا ہوگا، اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکیں، اس کو دیکھ نہ سکیں، اتنی روشنی ہوگی اس میں. مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کنواری پائے گا. تو مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کنواری پائے گا. یعنی جس طرح پہلے عرض کیا کہ اس کی عمر نہیں بڑھے گی. 16 سال کی اگر وہ عورت ہے تو وہ ہمیشہ 16 سال ہی کی رہے گی. اور جب بھی اس کے پاس جائے گا اس سے صحبت کرنے کے لیے تو اس کو ویسی ہی پائے گا جیسے ہزاروں کروڑوں سال پہلے پایا تھا. یعنی اس کی عمر میں بھی کمی ذاتی نہ ہوگی، نہ ہی اس کے حسن میں کوئی زوال آئے گا، اور وہ ہمیشہ اس کو کنواری ہی ملے گی. مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی. اگر کوئی حور، اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرینی مطلب مٹھاس، اس کے تھوک میں اتنی مٹھاس ہوگی کہ اس کے تھوک کی مٹھاس کی وجہ سے سمندر میٹھے ہو جائیں. سمندر کا پانی ایک گلاس آدمی پی نہیں سکتا، الٹی کر دے گا، اتنا کڑوا، اتنا کھارا ہوتا ہے کہ آدمی وہ پانی پی نہیں سکتا. اگر ایک حور ایک مرتبہ ایک بار تھوک دے تو 7 سمندر پوری زمین کے میٹھے ہو جائیں. اور ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے ارشاد ہوتا ہے، جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پانتی، یعنی بازو میں مطلب پیروں کے سرہانے اور پانتی مطلب پیروں کی طرف 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہاں کی شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد اور پاکی ہوگی. وہ ایسی خوشگلو ہوں گی کہ مخلوق نے ایسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی. اور یہ بھی گائیں گی، کیا گائیں گی؟ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے اور اس کا شوہر جنتی ہے، اور تو جنت کی حوریں جو ہے نا اس عورت پہ لعنت بھیجتی ہے. جنت کی عورتیں اس عورت پہ لعنت بھیجتی ہیں اور دعا کرتی ہیں کہ یا رب اس عورت کو ہمارے شوہر سے دور رکھنا، اس عورت کو ہمارے شوہر سے دور رکھنا.
اور دعائیں کرتی ہیں اور اس کے انتظار کرتی ہیں اس کے لیے. کس کے لیے؟ جو اس کا جنت میں جا کے شوہر بننے والا ہے. تو جب وہ شوہر جنت میں جائے گا تو وہاں پر بھی اس کو وہ سناتی ہیں اور اس کے انتظار میں یہ بھی بولتی ہیں. کیا بولتی ہیں؟ کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں, کبھی نہ مریں گی, ہم چین والیاں ہیں, کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گے, ہم راضی ہیں, ناراض نہ ہوں گے, مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں. کون کہیں گی؟ یہ حوریں کہیں گی. سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے. یعنی جنتیوں کی خوبصورتی کے جو خوبصورتی میں سے یہ ہوگا کہ ان کے چہرے پر جیسا داڑھی ہے, مونچھ ہے, اس طرح کے بال نہیں ہوں گے. سر پہ بال ہوں گے اور بھووں کے بال ہوں گے اور پلکوں کے بال ہوں گے. اس کے علاوہ جسم پہ بال نہیں ہوں گے, کہیں بال نہ ہوں گے. اور سب بے ریش ہوں گے, یعنی بال بغیر ہوں گے. سرمگی آنکھیں 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے. یہاں پر علامہ صاحب نے 30 برس والی روایت کو ترجیح دی ہے. یہاں پر سرمگی آنکھیں مطلب بڑی لمبی خوبصورت آنکھیں ہوں گی ہر جنتی کی, کہ ہمیشہ 30 برس کے معلوم ہوں گے, کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے. ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی, اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں کا ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے. اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل اور وضع یعنی عمل کا نکل جانا اور پوری عمر یعنی 30 سال کی عمر تک پہنچ جانا خواہش کرتے ہی 1 ساعت میں ہو جائے گا. یعنی اگر کسی کو خواہش ہوئی کہ میرے یہاں بچہ ہو جائے تو جیسے ہی وہ خواہش کرے گا تو فوراً ہی اس کی زوجہ کو حمل ٹھہر جائے گا. حمل ٹھہرنے کے کچھ ہی دیر بعد جو ہے حمل کی وداعت ہو جائے گی, یعنی بچہ باہر آ جائے گا اور چند ہی لمحوں میں بچہ بڑا ہو کر کے 30 سال کا ہو جائے گا. اور جنت میں نیند نہیں, جنت میں نیند نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ نیند موت کی بہن ہے, وہاں پر موت نہیں, ہم پڑھ چکے وہاں پر موت نہیں. جنت میں نیند نہیں, کہ نیند ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں. جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا اور اس کے فضل کی حد نہیں. کس کے؟ اللہ رب العزت کے فضل کی کوئی حد نہیں. پھر انشاءاللہ یہ یہاں پر جو موضوع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں, تو یہ انشاءاللہ اگلی بار سنائیں گے. آج کے لیے ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ العزیز اگلی مرتبہ اس موضوع کو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ بھی سیکھا ہے اس پر عمل کرنے, اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جنت اللہ نے بنائی کس لیے ہے؟ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے. لیکن جنت کا ایک اگر فلسفہ بھی دیکھا جائے نا تو یہ اللہ رب العزت نے انعام رکھے ہیں. اگر وہ چاہتا تو یہ بتاتا نہیں کہ اس نے جنت بنائی. اگر وہ چاہتا تو بتاتا ہی نہیں کہ جنت بنائی. قیامت کے دن فیصلہ کرتا چلو ٹھیک ہے یہاں جاؤ یا وہاں چلے جاؤ. اس نے جنت بنائی بھی ہے, نعمتیں سے نوازے گا, اس کا رحم اور فضل اور کرم ہے اس کا, کہ جنت میں مومنوں کو اللہ اپنے فضل سے اپنے رحم سے داخل فرمائے گا. اگر وہ چاہتا تو بتاتا نہیں کہ جنت بنائی, تو بتایا کیوں؟ تاکہ لوگ اس کے بارے میں مرغوب ہو جائیں, اس کی طرف راغب ہو کہ جنت کوئی جگہ ہے جہاں پر یہ سب نعمتیں ملیں گی. اور اگر یہاں پہ کوئی تکلیف ہے اس تکلیف کو برداشت کرے, صبر کرے کہ یہ دنیا تو چند لمحوں کی ہے, گزر جائے گی تکلیف. انشاءاللہ بعد میں بہت راحت ہے. تو جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل جو بتائی وہ بہت کم ہے, لیکن اتنی بتا دی ہے کہ انسان جو ہے اس کی طرف دن رات راغب رہے. یہ نہیں کہ عبادت جنت میں جانے کے لیے کرے, عبادت تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرے, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو صحیح توفیق عطا فرمائے, اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے, ایمان پر زندگی ایمان پر موت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.